صحیح ہے روکڑی صاحب، ایک تو یہ ملاقات والا معاملہ ہے، بھٹی صاحب کہتے ہیں کہ غیر آئینی بھی ہے، غیر اخلاقی بھی ہے، غیر قانونی بھی ہے، ملاقات ہونے میں حرج کیا ہے؟ چیزیں آگے بڑھ جائیں گی، کیوں نہیں ملاقات ہونے دی جاتی آپ کے خیال؟ نہیں ملاقات، یہ جو ملاقاتوں کا سلسلہ ہے نا، بھٹی صاحب نے ساری اچھی باتیں کی ہیں، یہ 3 سال کی کہانی ہے، کوئی آج کی کہانی تو ہے نہیں. تمام چیزیں عزت دو عزت لو والا معاملہ، اس سارے کو آپ یہ دیکھیں کہ جو آج کا شروع ہوا ہے. وہ چیف منسٹر بنا ہے، چیف منسٹر بننے کے بعد پہلی تقریر سن لیں آپ، اس سے پہلی تقریریں سن لیں اس نوجوان کی، پہلی تقریر کے تمام پوائنٹس سن لیں آپ. اس کے بعد ملاقات کرنے آتے ہیں، ملاقات کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی، گورنمنٹ جانے وہ جانے، کوئی ایک دوسرے کے ساتھ پہلے گڈی گڈی والا رشتہ تو ہے نہیں، یا کوئی جپیاں تو پہلے تھیں نہیں. ملاقات ہونی چاہیے تھی. گزارش سنیں نا، آپ کوئی اچھے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ تو چل نہیں رہے، جو آپ آل آف اے سڈن ڈیمانڈ کرنے لگ جائیں کہ ہمارے ساتھ بہت اچھا رویہ ایک طرف سے ہو جانا چاہیے. ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان ہی کالڈ ہم. اگلے دن نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ ہے. ایز اے چیف منسٹر آف پاکستان، کو ٹرائبل لیڈر تو ہے نہیں، وہ چیف منسٹر ہے، الیکٹڈ چیف منسٹر خیبر کا پہلی دفعہ، ٹرائبل ایریا سے پہلا ایم پی الیکٹڈ چیف منسٹر ہے. وہ کہتا ہے میں نہیں آتا ہوں، وہ نہیں آیا اس میٹنگ کے اندر. اب جب آپ فضا آپ کی کیا ہے، آپ نے وہ فضا قائم کی آفٹر ووٹ آف نو کانفیڈنس کہ آپ کنفرنٹریشن کی اس سیاست میں گئے کہ آپ نے کسی کو بھی نہیں بخشا. آپ کا چاہے سپیس ہے، چاہے آپ کا ٹویٹر ہینڈل ہے، چاہے آپ احسان اللہ احسان کو بھی لے آئے اپنی سپیس کے اندر. نہیں مگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ اگر ملاقات ہو جاتی ہے ڈیالہ میں تو اگلے دن وہ پرائم منسٹر کی میٹنگ میں بھی آ جاتے ہیں؟ نہیں، ذاتیات ہے نا جی، ناراض ہو گئے تو پھر نہیں آنا. میں وہی کہہ رہا ہوں نا، کوئی ٹرائبل چیف تو نہیں ہے نا، کوئی یہاں پر یہ کوئی جنگ جیت کے تو نہیں آیا نا، کوئی ایک قوم نے تو فتح نہیں کیا نا. آپ نے بھی کچھ اچھا پیش آنا ہے، آپ نے بھی اپنا رویہ تبدیل کرنا ہے، آپ نے بھی بتانا ہے. اچھا پیچھے چلے جاتے ہیں، چلیں یہ چیف منسٹر نے ہے جو علی امین گنڈاپور ہے، اس کی یلغاریں ادھر جو آتا تھا پھول دینے آتا تھا. یہاں پر جو تمام وہاں سے لشکر کے لشکر لے کے آئے، آپ پھول دینے تو نہیں آئے، آپ لڑائی کرنے آئے. آپ کانسٹنٹلی لڑائی کر رہے ہیں، آپ کانسٹنٹلی پرووک کر رہے ہیں، آپ لڑائی کر رہے ہیں. آپ کا پورے کا پورا یہ پولیٹیکل جو پروگریسو پولیٹیکل اپروچ ہے، آپ اس کو چھوڑ چکے ہیں. آپ کا کام تھا، آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد پازیٹیو پولیٹیکل اپروچ اچھا چلیں آپ نے جھگڑا کر لیا. بھائی کسی سٹیج پہ تو آپ نے پروگریسو ہو جانا تھا، کسی سٹیج پر تو آپ آ کے پروگریسو اچھا ایسا کام کرتے کہ دوسری سائیڈ کو بھی ہم کہتے یار یہ بڑا اچھا کام کرنے پہ آ گئے ہیں، یہ اچھائی کی طرف سے آ گئے ہیں. کوئی ایک نوٹ بتا دیں جہاں پر آپ کو کوئی پروگریسو پولیٹیکل اپروچ نظر آئے. نہیں نظر آتی. اگر ہم اس کے ویژولز دیکھیں گاڑیوں کے تو اس سے اندازہ بھی ہوتا ہے کہ وہ کافی رف یوز ہوئی ہیں، لیکن کیا اس کے باوجود وہ کام میں لائی جا سکتی ہیں یا نہیں؟ اس کو خیبر پختونخوا حکومت نے اپنی حد تک کے طور پر کیوں محسوس کیا؟ اور آج تو اس میں ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ محسن سرفراز بگٹی صاحب نے یہ کہا کہ یہ آپ ہمیں دے دیں، اگر یہ گاڑیاں یہ نہیں چاہتے ہیں تو ہم بھی دہشت گردی سے لڑ رہے ہیں، یہ گاڑیاں آپ ہمیں دے دیں. اور محسن نقوی صاحب نے فوراً جو ہے وہ دینے کا اعلان کر دیا. اگر آپ اسکرین پر دیکھ بھی لیں، سرفراز بگٹی صاحب کی ٹویٹ تھی کہ خیبر پختونخوا کی طرح بلوچستان بھی دہشت گردی سے متاثر ہے. وزیر داخلہ محسن نقوی سے درخواست ہے کہ اگر خیبر پختونخوا حکومت بلٹ پروف گاڑیاں لینے سے انکار کر رہی ہے تو انہیں حکومت بلوچستان کو منتقل کر دیا جائے تاکہ دہشت گردی کا معاملہ کا مؤثر مقابلہ کیا جا سکے. اور محسن نقوی صاحب نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، زبردست. یہ مجھے روکڑی صاحب یہ بتائیے کہ گاڑیاں واقعی یہ ناقابل استعمال ہیں یا اتنی افیکٹو نہیں ہیں، یا اس کو توہین سمجھا ہے خیبر پختونخوا حکومت نے؟ کیا ہوا آپ کے خیال میں؟ غلطی یہ ہوئی ہے کہ یہ گاڑیاں چھوٹا ایشو تھا. اگر یہ منسٹر کے ہاتھ سے نہ جا رہی ہوتی نا یہ چابیاں، کوئی اس منسٹری کا عام آدمی یعنی ایکول کوئی ڈی آئی جی لیول کا آدمی جا کے آئی جی کو دے دیتا، یہ ایشو نہیں بننا تھا. اچھا. اور یہ گاڑیاں بہترین گاڑیاں، کوئی ایسی نہیں ہے کہ 76 ماڈل ہیں، ساری 2012 پلس کی گاڑیاں. 8 ماڈل ہے غالباً. یہی ہیں، نہیں 2012 سے اوپر کی گاڑیاں، 2000 ماڈل 8 ماڈل کی یہ شیپ ہی نہیں. اچھا یا تو آپ نے اس کی فٹنس سرٹیفکیٹ لیتے ہوئے کہا کہ جی یہ فٹنس سرٹیفکیٹ ہے، گاڑی کا تو انجن ہی نہیں چلتا، گاڑی فلانا ہے، وہ بھی ٹھیک ہے. صرف اور صرف یہ ہوا ہے کہ ایک ایشو اچھا مل گیا اچھالنے کے لیے. اگر محسن نقوی صاحب خود اپنے ہاتھ سے یہ چابیاں نہ دیتے، کوئی بھی ایک اور اہلکار جا کے گاڑیاں دے دیتا، یہ ایشو نہیں بننا تھا. یہ بنائی اس لیے ہے کیونکہ ایک فیڈرل منسٹر، 2 فیڈرل منسٹر کھڑے ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں لیتے ہم. اب ایک کوئی بھی جس چیز کی حیثیت نہیں ہے، آپ اور ہم بیٹھ کے اس اہم شو کے اندر، اہم ٹائم کے اندر اس کو ڈسکس کر رہے ہیں. اس لیے اس کی اہمیت ہے نا کہ دہشت گردی ہے، دہشت گردی سے صوبہ لڑ رہا ہے،
اور یہ کتنی تعداد میں غالباً کوئی 4 گاڑیاں ہیں؟ جی میں کہتا ہوں 3 گاڑیاں نا. میں وہی کہتا ہوں کہ اس لیول جب بڑھ گیا نا, جب لیول بڑھا تو اب وہ ایشو بن گیا. گاڑیاں آئی جی کو دی گئیں. یقین کیجئے اگر یہ ایسا کراتے نا کہ اس کا ایک ویکل فٹنس سرٹیفکیٹ ہوتا ہے, وہ چیک کرا لیتے نا, کہتے ہیں کہ گاڑیاں چلنے کے قابل نہیں ہیں, پھر ٹھیک ہے. ایک چھوٹے سے ایشو کو ٹھیک ایکسپلائٹ کیا ہے انہوں نے, ٹھیک ایکسپلائٹ کیا. دیر ماسٹر ان جنہوں نے دیا ہے انہوں نے بھی تو پورا فوٹو شوٹ کر کے دیا نا, وہ بھی تو میں کہہ رہا ہوں وہ بھی تو اس کو تشہیر کے لیے استعمال کر رہے ہیں. ان کی اسی غلطی کو انہوں نے بہترین ایکسپلائٹ کیا. یہ اگر گاڑیاں آئی جی کو دی ہیں نا, کوئی چیف منسٹر کو نہیں دا رہی. آئی جی پولیس ہے نا, پولیس کو گاڑی جا رہی ہے, چیف منسٹر کے پاس تو لشکر ہے گاڑیوں کا. بی ایم ڈبلیو سے لے کے کون سی ایسی بلٹ پروف گاڑی نہیں ہے جو. ڈاکٹر صاحب کیا ہوا؟ میں تو اس الیکشن ہم تو لڑے ہیں نہیں, اور ہم نے یہ الیکشن میں پارٹیسپیٹ کیا. جو بلدیاتی نظام کا الیکشن ہے اس کو کبھی بھی پارٹی بیسڈ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ کا دن ہے, قوم قبیلے نے, آپ کے لوگوں نے ووٹ, آپ بیسٹ آف دا بیسٹ کو ووٹ ملتا ہے اس میں. ٹھیک ہے, اس میں یہ نہیں ہوتا کہ یہ اس کو ٹیگ لگا ہوا ہے تو اس کو ووٹ. تو پھر کیا ضرورت ہے کہ ان کو 30 دن کے اندر اندر کہیں کہ آپ کسی پارٹی میں شامل ہو؟ یہ اتنا کانٹے دار مقابلہ ہوتا ہے بلدیاتی الیکشن. یہ دوسرا الیکشن ہے میں نے جو بخاری صاحب لڑے, ہم لڑے, یہ آسان ہے. جی, سب سے مشکل الیکشن کاؤنسلر کا ہے, وارڈ کاؤنسلر کا ہے اور چیئرمین کا. صحیح ہے, اور یہ کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے پارٹی بیس کے, تو ہم اپنے تجربات سے کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب ان کو آگے کس پارٹی کو جوائن کرنے والا ہے, میں اس کے اوپر اس لیے کہ میں اس الیکشن کے اندر انٹرسٹ نہیں لے رہا ہوں, لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ سب سے اہم الیکشن یہ ہے. بھٹی صاحب نے جو بات کی سب سے اہم وہ تھی کہ پریزیڈنٹ مشرف نے بہترین اس سسٹم کو دے دیا, جس کے اوپر اگر وہ سسٹم, اگر تو ہے نہیں بات ہو گیا, وہ چلتا رہتا, وہ سسٹم, وہ لوکل گورنمنٹ سسٹم چلتا رہتا. آج آپ کا ہائر پولیٹیکل سٹرکچر بالکل آرڈر میں. کراچی میں پچھلے 40 سال میں جو ترقی ہوئی ہے وہ اسی دور میں ہوئی ہے. جی نہیں, آرڈر میں ہوتا. آج ہم جن مسائل کو بھگت رہے ہیں, اچھا عمران خان کے دور میں ہم بنتے کرتے رہے کرو بلدیات کا الیکشن کرو, وہ جب, اور یہ جتنا ٹرموائل جس کے اندر سے آج تک ہم گزر رہے ہیں, یہ ٹرموائل نہیں. مگر آپ کی بات ٹھیک ہے کہ بلدیات یہ پارٹی بیس نہیں ہونا چاہیے, لیکن پھر الیکشن کے بعد 30 دن کا وقت دینا, میں وہی کہہ رہا ہوں نا, یہ چیز کہ آپ 30 دن کے اندر اندر پھر آپ شامل ہو کسی پارٹی میں, ایک تو اتنا زیادہ وقت دینا, یہ کیا خرید و فروخت کے لیے ہے, کنونس کرنے کے لیے ہے, دباؤ ڈالنے کے لیے ہے؟ دباؤ, دیکھ یہ والا دباؤ نہیں آتا, یہاں پہ بندے نے جانا ہے اپنی چوائس سے. اچھا, ڈیفینیٹلی جس کی گورنمنٹ ہوگی اس کی طرف جھکاؤ کرے گا, کیونکہ فنڈز. اچھا اب سسٹم یہاں پہ جو بہتر ہو, میں کہہ رہا ہوں سب سے اچھا سسٹم تھا جو پریزیڈنٹ مشرف دے گا, اور اس سسٹم کو ہم نے کوڑے کی ٹوکری میں پھینکا. لیکن ہمارے مسائل کچھ اور بھی ہیں. بلدیاتی نظام لازم ہے, جب تک آپ کا بلدیاتی نظام نہیں ہوگا, جو اسمبلیز کے اندر آج ہو رہا ہے اور غیر سنجیدگی ہے, وہ اسی طرح چلتی رہے گی, اور یہ چھوٹے موٹے ایشوز بڑے ہو کے ہم ان کو بھگتتے رہیں گے. بلدیاتی نظام کا ہونا بہت ضروری ہے.